السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ صدر پاکستان نے ایوان صدر میں ایک غدار کو ڈھونڈ لیا ہے، غدار کی نشاندہی کر دی ہے۔ صدر پاکستان نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے جس نے ہر طرف بھونچال مچا دیا ہے، ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ صدر پاکستان کے ٹویٹ نے ایک ایسا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ حیرانی ہو رہی ہے کہ صدر پاکستان کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ ضمنی خبریں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو اسد عمر گرفتار ہو گئے ہیں، دوسرا ایمان حاضر مزاری گرفتار ہو چکی ہیں، شیری مزاری کی بیٹی۔ اسد عمر کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کل شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ قریشی صاحب جو ہے انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ باتیں سخت کی تھیں، لیکن شاید یہ سخت باتیں وجہ نہ بنی ہو۔ جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے سائفر کے حوالے سے قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور سائفر کے حوالے سے ہی اسد عمر صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ ضمنی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سائفر کے حوالے سے کیوں کیا گیا اس سے پہلے میں خبر دے چکا ہوں اپنے پہلے والی ویڈیو میں، اصل وجہ آپ کو بتا چکا ہوا ہوں، وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس میں بتانا شروع کر دوں گا تو ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ البتہ یہ بتانا آپ کو مقصود تھا کہ اسد عمر گرفتار ہے۔ حالانکہ اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ ایک طرح سے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار تو کر ہی دیا تھا، لیکن میرے خیال ہے یہ تاثر بھی زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اظہار کر دینا کافی نہیں ہے۔ آپ کے اوپر اگر کوئی الزام ہے تو پھر آپ گرفتار ہو سکتے ہیں، یہ بھی تاثر زائل کیا جا رہا ہے۔ البتہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات بھی کی تھی کہ یہ مختلف جو ہے وہ صحافی، بڑے بڑے صحافی ہمارے ملک سے اور ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار جو کیا گیا ہے، قریشی صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے، یہ عمران خان سے رابطہ بحال کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ رابطہ جو ہے وہ عمران خان سے قائم کیا جا سکے، ایسا کہا جا رہا ہے۔ اگر یہ باہر ہوتے تو پھر رابطے کا پتہ چل جاتا۔ یہ ایک کیوں کہہ لیں کہ ہائپوتھیسس ہے، ایک تھیوری ہے، اب واللہ عالم اس پہ کتنا سچ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے شیری مزاری کی بیٹی ایمان حاضر مزاری، پی ٹی ایم کا جلسہ اسلام آباد میں جو پشتون تحفظ موومنٹ کا جلسہ تھا، منظور پشتین علی وزیر اس سے خطاب کر رہے تھے، شیری مزاری نے بھی خطاب کیا، بہت سخت باتیں کی، اداروں کے حوالے سے باتیں کی، بہت سخت باتیں کی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان سخت باتوں کی وجہ سے ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، کیونکہ اب باقاعدہ قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ اداروں پہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں، تو قانون حرکت میں آیا ہوگا اور شیری مزاری گرفتار ہو چکی ہیں اسی وجہ سے۔ میرا خیال ہے شاید کہ منظور پشتین اور علی وزیر کی گرفتاری بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اسلام آباد کسی اور طرح سے آنے پہ مجبور نہ کرو، کافی دھمکیاں انہوں نے دی تھی، اور بعض لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے اس طرح کی باتوں پر تو پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا، لہٰذا پہلی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے۔ اب آتے ہیں اپنی مین اور اصل خبر کی طرف۔ صدر پاکستان نے ایک بڑا ہی کتنے بجلی گرا دی ہے۔ دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل یہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کی منظوری کا عمل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سینٹ سے منظور ہوتا ہے، کابینہ سے منظور ہوتا ہے، سینٹ سے منظور ہوتا ہے، پھر قومی اسمبلی سے، اور آخر میں صدر پاکستان کے دستخط سے یہ قانون بن جاتا ہے۔ اگر صدر پاکستان دستخط نہ کرتے، اس کو لٹکا دیتے کچھ عرصہ اور، حکومت کی مدت ختم ہو جاتی اور نگران گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس تو یہ فیسلٹی، یہ سہولت ہوتی نہیں ہے کہ وہ قانون پاس کر سکے، لہٰذا یہ قانون جو ہے وہ نئی حکومت کے آنے تک لٹک جاتا ہے۔ صدر پاکستان کے دستخط اس پر ہو گئے، لیکن جو صدر پاکستان نے آج بمب پھوڑا ہے وہ بڑا حیران کن بمب ہے۔ کہتے کیا ہے ذرا سنیے گا آپ۔ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، پہلے انہوں نے انگلش میں ٹویٹ کیا، اردو میں کیا انہوں نے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں، تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ اب یہ علوی صاحب کا جو بمب ہے یہ بڑا عجیب و غریب بمب ہے۔ اس بمب نے کارپیٹ بامبنگ نہیں کی ہے، سلیکٹو بامبنگ کی ہے۔
یہ بات کہ الوی صاحب اس بل سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب یہ بل میں نے دستخط نہیں کی. اچھا, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ایک ترمیم یہ کی گئی تھی, اس میں خیر دوبارہ ترمیم کر دی گئی تھی. اس میں ایک یہ بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا شاید کہ اس میں ایک شک تھی کہ جو ایجنسیاں ہیں آپ کی ملک کی, ایف آئی ہو, آئی بی ہو یا ایس آئی ہو, وہ کسی بھی وارنٹ کے بغیر کسی بھی شخص کے گھر میں گھس کے اس کو اٹھا سکتی ہیں, اسے گرفتار کر سکتی ہیں, چھاپا مار سکتی ہیں, ریڈ کر سکتی ہیں, تلاشی لے سکتی ہیں. اس پہ کافی تنقید ہوئی تھی, پھر اس شک کو جو نکالا گیا تھا. لیکن اس میں اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہمارا ایک خاص حلقہ اعتراض کرتا ہے. بعض حلقے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک جس حالت سے گزر رہا ہے ایسے طاقت ہونی چاہیے ہماری ایجنسیوں کے پاس, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ان طاقتوں کا, ان اختیارات کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. لہٰذا اس کو لے کے ایک بہت بڑی بحث تھی. تحریک انصاف کلی طور پہ اس بل کے خلاف ہے. اب عارف الوی صاحب بھلے صدر ہیں لیکن ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ, لہٰذا انہوں نے بھی اس کی مخالفت میں باتیں کی ہوئی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو عارف الوی صاحب نے اس بل کو رد کیا تھا, ٹھیک ہے, تو آگے پبلک بیان دے دیتے. میں پبلکلی پہلے ہی کہہ دیتے نا اس بل کے میں مخالف ہوں. کل کو اگر دستخط ہو بھی جاتے ہیں اس کے کنسنٹ کے بغیر تو وہ دستخط انویلڈ قرار پاتے. ایک دوسرا یہ بل کو پاس ہوئے کافی دن ہو گئے, یہ بل آج تھوڑا ہی پاس ہوا ہے. مطلب دیکھیں نا, آپ کی قومی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 8-10 دن ہو گئے, اس سے بھی 4-5 دن پہلے یہ بل پاس ہو چکا تھا. تو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صدر پاکستان نے تب یہ بیان کیوں نہیں دیا, اور ان کے دستخط ہوئے بھی ابھی جو ہے وہ 2-3 دن ہو چکے ہوئے ہیں صدر پاکستان کے. آج ٹویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ چلے مان لیا آج ٹویٹ کر دیا انہوں نے. اب اس کا مطلب ہے صدر پاکستان کے عملے میں کوئی غدار ہے. غدار سے مراد یہ ملک کا غدار نہیں, پلیز اس کو اس طرح مت دیجیے گا کہ ملک کا غدار ہے, اس نے جو ہے وہ خود سے آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل پہ دستخط کر دیے صدر پاکستان کے یا پاکستان آرمی ترمیمی بل پہ, تو وہ غدار ہو گیا. نہیں, غدار سے مراد یہ کہ چلے حکم عدولی کرنے والا شخص صدر پاکستان کی جس نے حکم عدولی کی ہے, صدر پاکستان نے اس پہ کیا ایکشن لیا؟ آخر میں انہوں نے اتنا کہا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو اس سے متاثر ہوئے. بھائی آپ اگر صدر ہیں, آپ ہیں صدر, تو آپ عدالت پہنچ جائیں کہ دیکھیں جناب ایک بل ہے اس پہ میں نے دستخط کیے ہی نہیں, دستخط کیسے ہو گئے, عدالت پہنچ جائیں. مجھے یہ معیار سمجھ نہیں آ رہا. لوگوں نے لکھا ہے نیچے, لکھتے ہیں الوی صاحب, ایک ہیں زبیر الدین صاحب, انہوں نے اسی ٹویٹ کے نیچے ٹویٹ کیا ہے. لکھتے ہیں الوی صاحب سپریم کورٹ کو خط لکھیں, جوڈیشل انکوائری کرائیں, یہ سنگین غداری ہے, جو بل آپ نے پاس نہیں کیا وہ کیسے قانون بن سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا بھائی. صدر پاکستان نے ایک بل پاس ہی نہیں کیا, ان کے جعلی دستخط کر کے قانون کیسے بن گیا؟ تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب صدر پاکستان کے اس بیان کے بعد جو ہے ایک اور صاحب ہے مدثر امین صاحب, لکھتے ہیں ویسے آپ صدارت کے عہدے پر کر کیا رہے ہیں؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے, استعفیٰ دے کر گھر جائے. ہاں تو مطلب یہ بات تو ہو رہی ہے. تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جب صدر پاکستان اتنے لاچار ہیں تو پھر وہ کر کیا رہے ہیں صدر پاکستان کے عہدے پہ؟ مجھے بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا صدر پاکستان کے پاس یہ بھی اختیار ہے. اب دیکھیں نا, جو تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں وہ سوال تو اٹھائیں گے. وہ کہتے ہیں عمران خان کو بی کلاس نہیں مل رہی, عمران خان کو جیل میں سی کلاس کی سہولیات میسر ہے. سی کلاس ایک عام مجرم کو دی جاتی ہے, نہ اے کلاس ہے نہ بی کلاس ہے عمران خان کو. صدر پاکستان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی جیل کا دورہ کر سکتے ہیں جا کے, اور اس دورے میں جا کے وہ کسی بھی قیدی کو اگر کوئی سہولت درکار ہے تو وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ سہولت اس کو دے سکتے ہیں. تو اگر صدر پاکستان عمران خان کو وہ سہولت دینا چاہیں تو وہ دورہ کر کے عمران خان کو وہ تمام سہولیات دلوا سکتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صدر پاکستان خاموش ہے. ہاں, اب بعض لوگ اس کو سراہ بھی رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں صدر پاکستان کے عہدے پہ ہونے کے ناطے انہوں نے جو نیوٹرلٹی, جو غیر جانبداری برقرار رکھی ہوئی ہے وہ اچھی بات ہے. یہ بات بھی کی جا رہی ہے صدر پاکستان کے حوالے سے. تو اب لیٹ سی کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا بام ہے. یہ آج کا دن زیر بحث رہے گا. صدر پاکستان کا یہ جو بیان ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ زیر بحث رہے گا. البتہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ اب ریلیز ایمان مزاری اور ریلیز علی وزیر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جس قسم کی ریلی انہوں نے نکالی تھی, جس قسم کی دھمکیاں انہوں نے لگائی تھی, ناظرین یہ نظر آ رہا تھا
کہ ان کی گرفتاری جلد متوقع ہے۔ تو ناظرین، اب صدر پاکستان نے یہ کیوں کہا، وہ اگلا بندہ کون ہے، وہ لوگ کون ہے، اب اس کی چھان بین کی جائے گی۔ ایسا کیوں ہوا، صدر پاکستان کی ناک کے نیچے ایسا کیوں ہوا؟ انشاءاللہ اس پہ بہت جلد اگلا ویلاگ لے کر آ رہا ہوں۔ تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو فالو کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔